اور ان میں سے سسکیاں اور کراہوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں. اور جسے یہ ساری تاریخ دیکھنی ہو، بہت جلیل القدر مفسر قرآن ہے مولانا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. قرآن کی سب سے زیادہ مختصر مگر متداول تفسیر قرآن ہے جلالین، جسے دو مفسرین نے لکھا. آدھی علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھی، اور آدھی جو ہے دوسرے، ان کا نام بھی جلال الدین تھا. جس طرح سیرت النبی آدھی شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، فوت ہو گئی تو بعد میں ان کے شاگرد سلیمان ندوی نے پوری کی. تو ان کی تاریخ ہے تاریخ الخلفاء و امراء المسلمین. وہ دیکھ لیں، یہ ساری کہانی اس میں مل جائے گی. تو یہ حکمران جن کے کردار یہ سارے، چاہے وہ نوح کے زمانے کے ہوں، چاہے ہود کے زمانے کے ہوں، چاہے صالح کے زمانے کے ہوں، چاہے کسی زمانے کے بھی ہوں، وہ چاہتے یہ ہیں کہ کچھ لوگ مذہبی پیشواؤں میں سے وہ ہوں جو ان کی حکمرانیوں کو تحفظ دیں، پشت پناہی دیں، عوام کو گئے ان کا حکم مانو تو اللہ راضی ہوگا. اور حکمران کہتے ہیں ہم تمہاری مذہبی تقدس کا احترام لوگوں کے دلوں میں بٹھائیں گے کہ خود آ کے تمہارے ہاتھ چومیں گے، تمہارے کپڑوں سے برکت لیں گے. لہذا وہ کل بھی ہو رہا تھا، وہ آج بھی ہو رہا. اب اس نقطۂ نظر سے آپ یہ جتنا بیان ہم نے قرآن مجید میں یہاں پڑھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے انکار پبلک نہیں کر رہی، بلکہ پبلک میں سرداران قوم تقریریں کرتے پھر رہے ہیں. وَقَالَ الْمَلَوْ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُونَ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُونَ مِمَّا تَشْرَبُونَ. تو یہ وہ گفتگو نہیں جو سردار آپس میں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ گفتگو ہے جو وہ پبلک میں پیغمبر کے خلاف رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس اپنے جیسے آدمی کو پیغمبر مان لیں؟ اچھا یہ کام کرنے والے کون ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے یہ جھٹلانے والے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور انہیں ہم نے دنیا میں خوشحال کر دیا ہے، تو شکر گزار نہیں ہوتے، بلکہ یہ اس پر اترا گئے ہیں، یہ آپے سے باہر ہو گئے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ معاملہ حضرت نوح کا معاملہ ہم مکمل پڑھا ہے. حضرت ہود علیہ السلام ان کی قوم کا معاملہ جو ہے وہ یہاں آ گیا کہ وہ اپنی دعوت پوری قوم کو دینے کے بعد جھٹلا دیے گئے. قوم نے کہہ دیا کہ اگر تم نے اس کی بات مان لی، اول تو یہ جو بات کہتا ہے یہ تو ہم نے اپنے باپ دادا سے سنی ہی نہیں، کہ یعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، کہ جب تم مر کے مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیاں تمہاری خاک ہو جائیں گی، تو تم پھر اٹھائے جاؤ. اور یہی وہ بات ہے بلقاء الآخرہ، انہیں آخرت کی خدا کے سامنے ملاقات کا یقین نہیں ہے. یقین تو ہے، اعتراف نہیں کرتے. اعتراف اس لیے نہیں کرتے کہ اگر کوئی آدمی یہ مان لے کہ مجھے خدا کے سامنے جا کے اپنے معاملات کا حساب دینا ہے، تو وہ آج ہی محتاط ہو جائے گا. پھر اس کے بس میں یہ نہیں رہے گا کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم کرے، کسی کے ساتھ زیادتی کرے، کسی کا مال کھا لے، کسی کی زمین پر قبضہ کر لے، کسی کو قتل کر دے، کسی بے گناہ پر ظلم و جور کرے. یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کے اوپر اگر نگراں افسر بیٹھا ہے تو جب تک وہ بیٹھا ہے آپ بالکل قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیں کہ اگر چوک پر سپاہی کھڑا ہے ٹریفک کا، تو
آپ اشارے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور اگر وہاں وہ نہیں کھڑا تو بڑے آرام سے پڑھے لکھے لوگ جو اللہ کا ذکر نہیں ہے، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ بڑے افسر اشارے توڑتے ہوئے گزر جاتے ہیں، لیکن وہ سپاہی ایک اگر کھڑا ہے تو پھر وہاں رک جاتے ہیں۔ تو یہ وہی تصور ہے کہ سپاہی تو صرف چوک میں دیکھتا ہے اور اللہ تمہیں ہر جگہ دیکھتا ہے۔ یہ بات اگر ہضم ہو جائے تو معاشرہ جنت بن جاتا ہے اور آدمی آدمی ہو جاتا ہے۔ تو لہذا وہ جتنے بھی سردار اور چودھری ہیں، اگر اس تصور کو عام ہو جائے یہ معاشرے میں تو اس کا نقصان پبلک کو نہیں ہے بلکہ پبلک کو فائدہ ہے۔ اس کا نقصان وڈیرے کو ہے، جاگیردار کو ہے، نواب کو ہے، قوانین کو ہے، ایم این اے کو ہے، ایم پی اے کو ہے، وزیر کو ہے، سفیر کو ہے، ان کو نقصان ہے۔ اس لیے کہ غریب آدمی کا حق تو یہ کھا رہے ہیں، مصیبتوں میں تو انہوں نے مبتلا کیا ہوا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ بات مان لی ہے ہاں تعلیمات ودون، یہ تو بعید بات ہے، ماننے کے قابل بات ہی نہیں ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اس میں جی لیں گے، مر جائیں گے، وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اور ہر پیغمبر یہی کہتا ہوا آیا ہے، اٹھائے جاؤ گے۔ تم کہتے ہو تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، یہ کیسے چھوڑے گا؟ اس خاک کو کون اٹھا کے لائے گا؟ اللہ کہتا ہے ولا نسویہ بنانا، ہم تو تمہاری پور دوبارہ بنا دینے پر قادر ہیں۔ میں پرسوں ایک مقالہ پڑھ رہا تھا اور وہ اسی بلا ان نسویہ بنانا پر اس نے سائنسی نقطہ نظر سے کچھ لکھا ہے۔ اس نے کہا یہاں اللہ نے پور کا ذکر کیا ہے، ہڈیاں تو اور بھی تھیں، اللہ کہتے ہیں ہم تمہاری ساری ہڈیاں اکٹھی کر دیں۔ یعنی یہ وہ بات ہے جو دراصل ہم نے چھوڑ دی۔ قرآن تفکر اور تدبر کی دعوت دیتا ہے، ہم قرآن پر تفکر اور تدبر ہی نہیں کرتے۔ کیا ہم تو اس کا ترجمہ ہی نہیں پڑھتے، ہم ثواب کے بنڈل اکٹھے کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ قرآن مجید آج میرے ہاں قرآن ختم ہے، وہ کہتا ہے جی آج میرے ہاں قرآن ختم ہے۔ اللہ نے قرآن کو پھیلانے کے لیے بھیجا تھا، ہم قرآن کو ختم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور پھر اس امید میں ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوں؟ کپڑے حرام کے، لباس حرام کا، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، چلنا پھرنا حرام کا، آنکھوں سے دیکھنے والے منظر حرام کے، سننے والی آوازیں حرام کی، سارا ماحول اور معاشرہ جو ہے وہ حرام میں غرق ہے۔ اور اگر کہنے والا کوئی کہتا ہے، ٹوکنے والا ٹوکتا ہے، اول تو اس پر کوئی نہیں ٹوکتا، فرقہ واریت پر ٹوکتا ہے۔ اگر آپ اس کے مولوی کو کچھ کہہ دیں گے ٹوکے گا، اس کے پیر کو کچھ کہہ دیں گے ٹوکے گا، وہ جسے مذہبی پیشوا سمجھتے ہیں اس کے خلاف کوئی بات کہہ دیں گے تو گولی مار دے گا۔ حالانکہ خدا اس سے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھے، لیکن خدا اس کے بارے میں ضرور پہنچے کہ یہ جو فحاشی اور بے حیائی اور بدکاری اور اسلام کے خلاف معاشرے میں جو کیفیت پیدا کی جا رہی ہے، اس کو روکنے کے تم ذمہ دار اور جواب دو۔ تو عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ اس میں پبلک کا نقصان نہیں، لیکن پبلک کو بہکایا یہ جاتا ہے کہ یہ تو دراصل تم پہ سرداری کرنا چاہتا ہے، غریب کا بچہ۔ تو لہذا یہی دلیل لاتے ہیں کہ یہ تو کھاتا پیتا ہے، تمہارے جیسا آدمی ہے، تم اسے اپنا رسول مان لو گے۔ ان سے پوچھو تم سرداروں، تم روٹی نہیں کھاتے، تم پانی نہیں پیتے، تم فرشتے ہو، تم انسانی صفات سے بالاتر ہو۔ اگر کوئی انسانی صفات سے بالاتر ہو تو یہ بات کہتا اچھا لگتا ہے کہ دیکھیں جی میں روٹی نہیں کھاتا، میں پانی نہیں پیتا، میرے بچے نہیں ہیں،
اور یہ بچے رکھتا ہے، بیوی رکھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، تو اسے پیغمبر نہ مارو، مجھے مان لو۔ لیکن پیغمبر غریب ایک وقت کھائے، بلکہ یہ کہے کہ بس کھانا اتنا کہ ذرا آنت سیدھی ہو جائے رات کو اللہ کے سامنے حاضری کے لیے، اور تم گنبد شکم بڑھانے میں سارے دن لگے رہو۔ صبح اٹھ کے ناشتہ، 10 بجے کی چائے، 12 بجے کا کھانا، پھر شام 3 بجے کی چائے، پھر 5 بجے کی چائے، اور پھر مغرب کے بعد کا کھانا، اور پھر رات کو چائے، اور بس تم تو صبح اٹھ کے لے کے اور رات سونے تک کھانے پہ لگو، اور کھانے کے بعد پھر خرمستیوں پر لگے ہوئے، اور اس کے باوجود اب تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری تو سرداری مان لی جائے، اس کی نہ مانی جائے۔ ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا، یہ تو تمہاری جیسا آدمی ہے، یہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ وَمَن نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ، ہم تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم تو اس کی بات نہیں مانیں گے۔ اب یہ وہ وقت آتا ہے کہ جب آ کے پیغمبر اللہ سے گڑ گڑا کے فریاد کرتا ہے، میں نے حق دعوت ادا کر دی، میرے ذمے تھا، میں کر چکا۔ وہی بات جو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے کہی تھی، وہی بات حضرت سیدنا ہود علیہ السلام قوم عاد سے کہتے ہیں کہ میں تو دعوت پوری کر چکا، اب اللہ کے حضور فریاد ہو رہی ہے، قال رب انصرنی بما کذبوا، میرے رب میری امداد فرما، انہوں نے تو مجھے جھٹلا دیا، اب میں اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے تیرا بندہ، تو نے میرے ذمہ ایک کام لگایا ہے، میں نے اپنا کام کر دیا،